إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي المجرمين. وقال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، یکتائی و پارسائی بارگاہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور ساری جہانوں کا مالک و مختار، نیز کل کائنات کا پروردگار و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ و مبارکہ پر، جو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور ایک ایمان والا خصوصی طور پر دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ عمل کے اعتبار سے اس کے اندر پختگی آئے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ ملک کے اندر کیا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تو یہ 60-70 سالہ زندگی یہ محاسبے والی زندگی ہونی چاہیے، احتساب والی، کہ پوری زندگی دنیا میں جی لینے کے بعد جو آج کے اس جمعہ کا موضوع ہے وہ زندگی شروع ہوتی ہے، وہاں سے ہی آزمائشوں کا دور ہے۔
یہ دنیا عمل کی جگہ ہے. اگر یہاں نیکیاں کیے ہیں، اعمال صالح ہیں، تو یقینی طور پر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر رسوائی والے عمل کیے ہیں، بدکرداری والی زندگی بسر کی ہے، تو آپ کا دنیا میں رہنا بھی اور دنیا کے بعد برزخ اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگیوں میں آپ کے لیے ہر موقع پر افسوس ہی افسوس ہے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو موقع ہمیں عطا فرمایا، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، خصوصی طور پر ایمان والے کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والے کے لیے اس کا ایک ایک لمحہ اس لیے قیمتی ہے کہ ان ایام میں اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو آخرت میں اس کا پھل پانے کے لیے اس کے لیے راستہ ہموار ہوتا چلا جائے. ورنہ اس دنیا میں آنکھیں بند کرنے بعد ہی، یعنی جہاں سے برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے، وہیں سے ہی آزمائشیں شروع، اور پھر اس امتحان کے گھڑی میں وہ کامیاب بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے. موضوع ہے برزخ. برزخ کے معنی ہوتا ہے آڑ، پردہ. اس دنیا سے آنکھیں بند کر لیے تو پھر یہ ایک آڑ و پردہ ہے. کب تک کے لیے ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ نے کہا کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے ورے ہم نے ایک برزخ رکھا ہے. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک. دوبارہ جب وہ زندہ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لیے ان کے لیے وہ برزخ ہے. اور اس برزخ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کریمہ میں پیش کروں. سورہ رحمان میں بھی اللہ نے کہا، دو دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے تو کہا بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا کا پانی. ایک دوسری آیت میں ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، دریائے فرات اور اجاج، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے. دونوں مل کر کے باہم بہتے ہیں، لیکن کیا مجال کہ میٹھا پانی کھارے میں چلا جائے اور کھارا پانی میٹھے میں مکس ہو جائے. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا جعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، ہم نے ان دو دریاؤں کے بیچ ایک برزخ رکھی ہے اور ایک باریک سا پردہ ہے جس پردے کو انسانی احساسات محسوس نہیں کر سکتے. سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود قرآن نے جو چیلنج کیا ہے کہ وہ دریا کا پانی مل کیوں نہیں رہا ہے، پھر برزخ، وہ برزخ کا پتہ نہیں لگا پائے. سیم یہی معاملہ ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو برزخ ہے اس کی حقیقت اور سچائی کوئی بتا نہیں. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سکرات الموت سے، غمرات الموت سے، موت کی سختی سے. کہ ایک بندہ موت کی سختی میں ہوتا ہے، بہت ساری حقیقتیں دیکھتا ہے لیکن دنیا والوں کو بتا نہیں پاتا. بہت ساری حقیقتیں اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، چاہتا ہے بتانا، چاہتا ہے ایک بار ریورس کر کے دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہم تو دھوکے میں تھے، دنیا میں جب تک تھے دھوکے میں تھے، اب سچائی والی زندگی شروع ہو گئی. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں توضیح فرمائی، اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک انسان جب اس دنیا سے رخصت ہونے چلتا ہے اور وہ غمرات الموت میں ہوتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. ایک نقشہ یوں کھینچا تو سکرات الموت، موت کی سختی، بے ہوشی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی اور امت کو دعا سکھائی، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں سے، موت کی بے چینی اور گھبراہٹ سے، موت کی بے ہوشی سے تو ہماری پناہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں.
اللہم اعنی علی سکرات الموت. تو موت کی سختی میں جب ہوتا ہے ایک انسان 18 فرشتوں کو دیکھتا ہے. 9 فرشتے خوشبودار لباس لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور 9 فرشتے بدبودار لباس، کانٹے دار لباس. اگر وہ حقیقت میں نیک ہے تو 9 فرشتے جو خوشبودار لباس لیے رہتے ہیں ان کی خوشبو محسوس کرنے لگتے ہیں. اس کو یقین ہو چلتا ہے کہ شاید میں بچا لیا جاؤں، شاید اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اور اگر برا ہوتا ہے تو 9 دیگر فرشتے جو ہیں جو بدبودار اور کانٹے دار لباس لیے رہتے ہیں ان کی بدبو محسوس کرنے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے اس کا سر پھٹ جائے گا. یہ ساری حقیقتیں دیکھتا ہے لیکن بتا نہیں پاتا. اسی کا نام برزخ کی بہت ساری حقیقتیں ہیں جو ایک دنیا سے جانے رخصت ہونے والا غمرات الموت سے ہی بتا، اس کی حقیقتوں کو دیکھتا ہے لیکن بتا نہیں پاتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر 4 فرشتے اور آتے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے کہتا ہے بندے تیرے حق میں اس دنیا میں جو کمائی لکھی تھی تو کما چکا. وہ اچھا کیا برا کیا جو کچھ کیا، جو بھی کمائی کی، نیکیاں کی برائیاں کی، یا ایسے ہی دنیاوی اعتبار سے کہ تجارت میں اچھائی یا برائی، یا جو مال تیرے حق میں لکھا تھا، جو کمائی تیرے حق میں لکھی تھی، وہ سب تو کما چکا ہے. اب تیری زندگی، یہ کتاب زندگی کمائی والی بند کی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ فرشتہ یہ بات بتاتا ہے. پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے بندے تیرے حق میں جو کھانا لکھا تھا وہ بھی تو کھا چکا. اب تیرے رشتہ دار، دوست احباب، چاہنے والے تیرے ارد گرد جمع، اگر تو بہت بڑا آدمی دنیا میں تصور کیا جاتا تھا، سارے لوگ جمع ہیں لیکن تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وہ تیری تمام تر نعمتیں جو دنیا میں موجود تھی، ان نعمتوں میں سے کچھ چیزیں تجھے کھلانا بھی چاہے تو کھلا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے یہ مژدہ دے کے بھیجا ہے، جاؤ کہہ دو اب دنیا میں اس کے لیے ایک لقمہ کھانے کا بھی کچھ بچا نہیں ہے. اور وہ خوشخبری لے کے وہ فرشتہ. تیسرا فرشتہ کہتا ہے بندے تیرے حق میں جو پانی لکھا تھا وہ بھی پی چکا. اب رشتہ دار، دوست احباب سب مل کر کے زبردستی چمچ کے ذریعے سے منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو بھی ادھر ادھر سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے حصے کا پانی بھی اب کچھ نہیں بچا. یہ دنیا ہے، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے. اور دنیا میں رہتے ہوئے جو نیکیاں کرنی ہے وہ آپ کا ہے. آپ کے حصے کی وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. اور سورہ قیامہ میں تو اللہ نے کہہ دیا ہے وقیل من راق. آخری چاہت ہوتی ہے امید ہے نا. اللہ کہے گا بلا لے، تیرے مددگار کون ہے؟ چاہنے والے ہیں، تیرے پاس پیسے بھی ہیں، تیرے ساتھ سب کچھ ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ آخری وقت ہے کوئی راقی، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی طبیب جو تجھے اس سے بچا لے. موت کا علاج هل من راق وقیل من راق والتفت الساق بالساق. یہ پسلیاں ایک دوسرے پسلیوں سے مل جائیں. یہ سختی کا عالم، یہ سختی، موت کی سختی بہت خطرناک. کہ اس کائنات میں سب سے چہیتی شخصیت کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نگاہیں معتبر، میں نے کہا دنیا میں امام الانبیاء والرسل کا لقب حوض کوثر رب نے دیا. وسیلہ جیسا بلند مقام دنیا جنت میں ملے گا، سفارش کا حق بھی ملے گا. اتنی سب کچھ ہوتے ہوئے یہ سارے درجات، یہ ساری بلندیاں ذہن نصیب، لیکن اس کے بعد بھی آپ کی سختی کا کیا عالم تھا. بخاری کے الفاظ
کے نبی ایک یمنی چادر اوڑے ہوئے تھے، موت کی سختی اور بے ہوشی، کبھی چادر کو اوڑھ لیتے کبھی پھینک دیتے، یہ عالم تھا۔ یہ اپنے حبیب کے ساتھ رب تعالیٰ نے موت کی سختی کا معاملہ جو کیا، اس لیے اسے آسان نہ سمجھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، میری امت کے لوگوں موت کی سختی اور بے ہوشی سے پناہ مانگو اللہ کی۔ قیل من راق، کہے گا اپنے چاہنے والوں کو بلا لو، بلا لے جس کو بلانا ہے، جو تجھے نجات دلانے والی شخصیتیں ہیں بلا لے۔ اپنے پیسے کا پاور اور گھمنڈ دکھانا چاہتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا طبیب ڈاکٹر بلا لے، امریکہ ریٹرن ہو، سب کو بلا لے، سارے ڈاکٹر دنیا کے موجود، تیرا علاج نہ کر پائیں گے۔ قیل من راق، ہے کوئی جو تجھ کو شفا دینے والی، موت سے نجات دینے والی نہیں، اس موت کی سختی اور اس کی گھبراہٹ اور بے چینی اور اس کی بے ہوشی سے بھی نجات دینے والی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کرتوت بھی اس طرح نہیں کیا کہ رب راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ ایک بندے کی روح جب نیک ہوتا ہے تو فرشتے لپیٹ لیتے ہیں، چاروں فرشتے اپنی اپنی کارکردگی کرتے، چوتھا فرشتہ کہتا ہے جو جینا لکھا تھا اب ایک لمحہ جینے کا بھی باقی نہیں، ملک الموت آتا ہے، کہتا اخرجوا انفسکم، اپنے نفس کو ہمارے حوالے کر دو، سختی سے روح نکال کر کے ملک الموت، اور اگر نیک ہے تو نیک فرشتوں کے ہاتھوں میں اس روح کو دے دے گا، برا ہے تو بروں کے روح، برے روحوں کو لے جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں دے دے گا۔ لیکن اس سے پہلے نیک ہے تو ملک الموت کہتا ہے ایھا الروح الطیب انک فی جسد طیب فاخرج فإن ربک علیک راض، اے پاکیزہ روح تو راضی ہو جا، اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو نے بڑے اچھے کام کیے، اللہ کو خوش کرنے والے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری تو نے کی ہے، تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے، چل تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور اس حال میں اللہ نے تجھے بلایا ہے کہ اس کے رضا کا سکہ بھی تیرے ساتھ لگا ہوا۔ فاخرج فإن ربک علیک راض، فرشتے 9 فرشتے خوشگوار لباس میں روح کو لپیٹ کر آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پہلے سے دروازہ کھلا رہا، ویلکم، اہلا وسہلا، خوش آمدید، فلاں بن فلاں کی روح ہے، جائیے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 7 آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور خوشخبری بھی اور اس کے لیے مبارکبادی بھی کہ جا تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا معاملہ بڑا آسان ہے، اور پھر علیین میں اس کی روح کو رکھ دیا۔ اس کے برعکس بری روح، بدبخت آدمی، اس کی روح کو کھینچتے ہوئے فرشتہ کہتا ہے ایھا الروح الخبیث انک فی جسد خبیث فاخرج فإن ربک علیک غضبان، اے بدبخت روح تو نکل، آج تیرا رب تجھ سے راضی نہیں ہے، ناراض ہے، اس کی ناراضگی تو نے مول لی ہے، تیرے ساتھ کچھ اچھا معاملہ ہونے والا ہے۔ سختی سے رگوں رگوں سے کھینچ کر روح کو فرشتے ان 9 فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں جو بدبودار اور کانٹے دار لباس لے کر کے اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی چلتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، پہلے آسمان کی طرف پہنچے بھی نہیں، آسمان دنیا کا دروازہ اس کے لیے کھولا نہیں جاتا، پہلے آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ اسی کو میں نے آیت کریمہ جو پڑھی اللہ نے بیان کیا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو ناراض کیا، تکذیبی زندگی بسر کی، اللہ کے حکموں کی سرکاری کی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، قرآن کی نافرمانی کی، رب کے فرمان کی نافرمانی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کی، اور سر اٹھا کے یوں دیا جیسے کہ دنیا سب کچھ اسی کی ہے۔
ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور یہی سین ہے کہ فرشتے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کون؟ فلاں ابن فلاں، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں، تمہارا رب تجھ سے راضی نہیں ہے۔ آسمان دنیا کا ہی پہلے آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھلتا نہیں۔ فرشتے اس کی روح کو ہمارے غصہ کے پٹک دیتے ہیں، پھر وہ زمین کی پستیوں میں، 7 زمینوں کے نیچے سجین جو بری روحوں کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا پہنچتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی جس پر اللہ نے کہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور یہ نافرمان لوگ جو سرتابی کی زندگی بسر کرتے رہے، ایسوں کے لیے نہ آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کب تک نہیں داخل ہوں گے؟ جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے۔ جیسے یہ ناممکن ہے کہ کوئی اونٹ سوئی کے ہول سے نکل جائے، اسی طرح سے ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن و محال ہے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کذالک نجزی الظالمین، اللہ کہتا ہے ظالموں کو میں ایسے ہی بدلہ دیتا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ دوسرا شرک، روحیں علیین ایسی جین میں پہنچ جاتے ہیں، ادھر میت کے دفنانے کا کام چالو ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میت کو نہلاؤ بہت ہلکے ہاتھوں سے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ آواز بھی دیتا ہے کہ ہلکے ہاتھوں سے ملو۔ نیک ہے تو کہتا ہے مجھے میری منزل نظر آتی ہے، جلدی مجھے میری منزل تک پہنچا۔ قبر جو جنت کی ایک کیاری اس کے لیے بن جاتی ہے، وہ منزل اس کو نظر آنے لگتی ہے اور بے چین رہتا ہے کہ جلدی سے جلدی ہمیں وہاں پہنچا۔ اور برا ہے تو وہ گھبرانے لگتا ہے، چیختا پکارتا ہے۔ برا اتنا تیز چیخ مارتا ہے جو اس کی روح، اس کی میت کو اٹھا کے لے کے چلتے ہیں لوگ، یسمعها غیر الثقلین، بخاری کے الفاظ ہیں انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس کی چیخ کو پکار کو سنتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی جانور بنا ہو اور میت وہاں سے اٹھا کے لے جاؤ، بسا اوقات وہ بھی چنگارتا ہے، اور پھر اس کو لے جا کے اگر برا آدمی ہے دفن کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، تبھی کہتا مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو، کیڑوں مکوڑوں کی جگہ پہ، تاریکی کی جگہ پہ مت لے جاؤ۔ یہ حقیقت ہے اس کے سامنے، لیکن یہ سب دنیا والوں کو بتا نہیں پاتا ہے کہ وہ برزخ کی زندگی ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ تم ان 2 دریاؤں کے فلسفے کو حل نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کہا جعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، دونوں دریا بہ رہے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، اور کیا مجال کہ میٹھا کھارے میں یا کھارا میٹھے میں چلا جائے۔ یہی حال ہے اس دنیا سے جانے والے کا، جو برزخی زندگی میں جی کر کے اپنی ساری سچائیاں جاننے کے بعد بھی دنیا والوں کو بتا نہیں پاتا۔ نیک ہے دفن کر دیتے ہیں، فرشتہ آتا ہے سوال کرتا ہے من ربک ما دینک وما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس کو اللہ نے تمہارے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ تینوں سوالوں کا جواب نیک ہے، بہتر جواب دیتا ہے ربی اللہ، دینی الاسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے مانتا ہے۔ یہ 3 سوالوں کا جواب دیتا ہے، عرش والا خود جواب دیتا ہے صدق عبدی، میرا بندہ سچ بول رہا ہے، کوئی اور نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، صدق عبدی، یا عرض، اے قبر، اے زمین، توسعی علیہ، میرے اس بندے کے لیے تو کشادہ ہو جا۔
وہ زمین کا حد نظر اس کے لیے کشادہ بن جاتی، خوب چوڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کرتوت ہیں، یہ نیکیاں ہیں، اگر اچھے اعمال ہیں تو برزخ کی زندگی ہی آپ کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرا بندہ سچ بول رہا ہے، حکم نافذ کرتا، اللہ 3 حکم نافذ کرتا ہے۔ یا ارض توسعی علیہ، اے زمین تو اس کے لیے تا حد نظر کشادہ ہو جا، افتح لہ بابا من الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، وَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشًا مِنَ الْجَنَّةِ، میرے اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو۔ اور پھر فرشتے جو سوال و جواب کرنے والے ہوتے ہیں کہہ کے چلے جاتے ہیں، نم کا نومۃ العروس، تو سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے، اس کو کوئی چھیڑنے والا۔ یہ خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے رب کے حکموں کو بجا لایا اور کبھی نافرمانی کرنے کا ٹھانا بھی نہیں۔ اس کے برعکس جو برا ہے، قبر میں دفن کیا گیا، سوال کرتے ہیں من رب کا لا ادری، تمہارا رب کون؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ما دینو کا لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کوئی بولے نہ بولے، اللہ کہتا ہے کذب عبدی، میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تو اس طرح کی بات ہے، قیامت کے دن اللہ ان زبانوں پہ بھی تالے لگا دے گا۔ یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، اگر گناہ اس کے ہاتھ سے یا پیر سے کیے، یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ جس باڈی کو خوش کرنے کے لیے تم نے دنیا میں رب کی نافرمانی کی ہے، یہ سب آپ کے نافرمان ہو جائے۔ اس رب کو راضی کرو جس کو راضی کرنے کے بعد رب کی ساری نعمتیں تمہارے لیے جائز اور حلال ہو جائے۔ جنت جیسی عظیم نعمت اللہ کے آپ کے لیے تیار کی جائے گی، اور اللہ کہے گا وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، چلو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری تیار کردہ جنت کے مستحق قرار پا جاؤ، جاؤ تمہارا رب راضی ہے، آج سے جنت کی تمام تر نعمتیں تمہارے لیے حلال کر دی۔ کون سی جنت معلوم ہے؟ جس کی معمولی نعمت بھی کبھی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، آگے بڑھ گئے، کافی آگے بڑھ گئے، پھر پیچھے ہٹائے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی آج آپ نے خلاف معمول کام کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نماز باطل ہو جاتی ہے، رفع جل کرنے سے نماز باطل، نعوذ باللہ سے۔ جو نبی نے کیا ہے وہ کرو، نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا تمہیں۔ اور یہاں کون سا فلسفہ پیش کیا جاتا ہے؟ اتنی حرکت کر رہے ہو نا اس لیے نماز باطل ہو۔ اللہ کے نبی کتنی حرکت کیے، نماز پڑھا رہے ہیں، کافی آگے بڑھ گئے ہاتھ پھیلا کے، پھر کافی پیچھے ہٹائے اللہ کے نبی۔ یہ فرض نماز کی بات ہے سنت کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آج ایسا کیا۔ ہاں ابھی جنت کی نعمتیں میرے سامنے پیش کی، جنت کے کچھ پھل پیش کیے۔ میں نے سوچا اس میں سے ایک گوچھا، ایک خوشہ توڑ لو۔ اگر میں نے توڑ دیا ہوتا تو قیامت تک سارے لوگ کھاتے، وہ ختم نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، یہ جنت کی نعمت ہے جس کی نعمتیں بھی ابدی و سرمدی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ارادہ کیا، ہاتھ بڑھایا، اس سے پھر جہنم کے مناظر پیش کر دیے گئے، پھر آپ پیچھے ہٹائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے نبی انسان تھے، انسانی کی فطرت ہے، اچھی چیز دیکھے گا تو آگے بڑھے گا، بری چیز دیکھے گا پیچھے ہٹائے گا۔ اللہ کے نبی انسان تھے، لیکن انسان ہوتے ہوئے جو مرتبے آپ کو دیے گئے تھے وہ دنیا میں کسی کو نہیں۔ جیسے میں نے ابھی 2 لفظوں میں بتایا، آپ کی نگاہوں نے کعبہ بدلا، آپ کو اللہ حوض کوثر دے گا، آپ کو وسیلہ جیسا بلند مقام عطا فرمایا گیا، آپ کو امام الانبیاء اور رسول کا لقب ملا، آپ کو قیامت کے دن اللہ کہے گا یا محمد الفراسک سل سوٹا وشفت شفا، میرے محبوب سر اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سب کچھ ہے، یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی۔ تو ان نعمتوں کی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کی ناقدری بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے فرما برداری والے سارے عمل کرنے میں، کر گزرنے میں ہمیں نیت و لال نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کذب عبدی، میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا مجھے معلوم نہیں، بتانے والے آئے، فرشتے آئے،
نبیوں کا سلسلہ اللہ نے بھیجا، نبیوں کے سلسلے ختم ہونے کے بعد نبیوں کے وارث علماء کرام نے بیان کیا، یہ ساری حقیقتیں پیش کی گئی۔ اس کے بعد کہتا ہے معلوم نہیں ہے کیسا بات کی میرا بندہ دور بولا، یا عرض ضیقی علیہ، اے زمین تو اپنی تمام تر کشادگیوں کے باوجود اس کے لیے تنگ ہو جا، پھر وہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس آدمی کو بھیج دیتی، حتی تختلف اضلاعہ، اللہ کے نبی نے کہا اتنا تیز بھیجتی ہے کہ اس کی دائیں پچھلی بائیں طرف، بائیں پچھلی دائیں طرف چیختا ہے، چلاتا ہے۔ یہ سزائیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں برزخ کی زندگی، لیکن یہ دنیا والوں کی نگاہوں سے ہو سکتی ہے۔ یہ ساری حقیقتیں برزخ کی زندگی میں، اس کے بعد آخرت میں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے افتحوا لہ بابا من النار، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولو، وافرشوا لہ فراشا من النار، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر وہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ اعراف کی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کا اوڑھنا اور بچھونا دونوں جہنم کی آگ ہے۔ ہم مجرموں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش کذالک نجزی الظالمین نجزی المجرمین۔ یہ حقیقت ہے، اور وہ برزخ جس برزخ کی فکر ہم نہیں کرتے۔ صحابہ کرام قبرستان جاتے تھے، قبر کی زندگی جو برزخ کی زندگی، وہاں جا کے بھی ہمیں عبرت نہیں ملتی۔ انہی ہاتھوں سے کتنے میت کو ہم نے دفن کیا ہے، کتنے پیاروں کو ہم نے اپنے سے الگ کیا ہے، کتنے ہمارے دوست یار تھے وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں، ان سے ہم نے عبرت نہیں لیا۔ وہاں قبرستان میں پہنچنے کے بعد یہ دنیا کی باتیں نظر آتی ہیں۔ وہ عبرت کی جگہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، بندہ اعتراف کرتا ہے وہاں گھسنے سے پہلے کہتا ہے انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ پہلے آ گئے، میرا بھی نمبر لگنے والا ہے، ہم بھی آنے والے ہیں۔ لیکن اتنا کہتے ہوئے سوچتا نہیں تیاری کیا کی ہے، کتنی تیاری کی ہے اس قبر کی زندگی کے لیے، برزخ کی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے۔ یہ ساری تیاریوں میں ہم نااہل ثابت ہوں گے اگر قرآن و سنت کے ان فرامین کو ہم نے ٹھکرایا اور ان تمام تر چیزوں کو سمجھا نہیں، جس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور اس کی توضیح و تشریح کے لیے علماء کرام کی جماعت کو بھیج کر نبیوں کے جو وارث ہیں اس کی توضیح و تشریح کے لیے بھیجا۔ یہ آپ کو الرٹ کرنے کے لیے، آپ کو جاگرک کرنے کے لیے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، 60-70 سالہ زندگی میں مکر و فریب کے سارے سامان ہم خرید لیتے ہیں، لیکن وَلَدَارُ الْآخِرَةِ لَيَّ الْحَيَوَانِ، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں کی کوئی تیاری نہیں۔ کہ دنیا کی زندگی نا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک مائکرو سیکنڈ کے برابر بھی نہیں، سیکنڈ نہیں کہہ رہا ہوں، سیکنڈ کا بھی 100 حصہ کر دیں گے تو وہ ایک حصہ وہ مائکرو سیکنڈ ہے، اتنا بھی یہ زندگی نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ اس میں بھی عقل، اس میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا وہ جذبہ جس میں حسد ہے، جلن ہے، کینہ کپٹ ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، ہر ممکن طریقے سے قرآن و سنت کی مخالفت ہے، نبی کے حکموں کی پامالی ہے، رب کے قرآن کی پامالی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو مومن و مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ ایمان والا نہیں جس نے برزخ کی زندگی کی بھی تیاری نہیں کی، اور اس سچائی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کی عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سچائی ہے، حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بندہ یہ مانے۔ ویسے تو یہ موضوع بڑا حساس ہے اور میں اس کے 10 جمعہ بولتا ہوں، 10 جمعہ کم سے کم کافی ہوگا، اس سے پہلے نہیں بات ختم ہوگی، لیکن یہ بات بتانے کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی کہ اس پہلے قدم پر، یعنی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو پہلا قدم برزخ کی طرف ہمارا جا رہا ہے، اس کی کیا تیاری ہے؟ وہ فرشتہ ہی آپ کو رسوا ذلیل کر دے گا۔ جس فرشتے نے کہا اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، وہ پیغام دیتا ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ملک الموت ولو تری اذ المجرمون فی غمرات الموت، تم دیکھو گے کہ فرشتے موت کی بے ہوشی میں، سختی میں
لوگوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ جو سکرات الموت میں اس سے کہتا ہے اخرجوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو ہمارے حوالے کر لو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے، وہ رسوائی والا عذاب جس کے بارے میں تم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، قبر سے ہی یہ رسوائی والے عذاب شروع ہو جائے اور یہ مسلسل کنٹینیو رہے گا۔ پھر ایسی نافرمانیاں بھی ہم نے کی ہیں جن نافرمانیوں میں تو کبھی ایسا بھی امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کے ہمیں لوٹا دے، بہت ساری ایسے نافرمانی جس میں ایک شرک کی ہے، اگر توبہ کی بغیر مر گئے تو ساری نمازیں، روزے، صدقہ، خیرات، زکات سب اکارت و برباد، شرک نہیں، اس سے بچنا ہے۔ حقوق العباد میں بہت اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے، لوگوں کے حقوق کی پامالی نہ ہو، اس پہ بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تفصیلی۔ حقوق العباد میں سے بھی اور بتا دیں، بندوں کی جو حقوق ہے نا، ان بندوں کے حقوق میں بھی خاص طور سے میراث کا مسئلہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خالدین فیہا ابدا کہا، ہمیشہ ہمیں جہنم میں ہوگا، اس کو دوبارہ نکال کے جنت میں لایا نہیں جائے گا۔ اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ نافرمانیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں پہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو سوچا نہیں، غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کی تیاری، پھر برزخ کے بعد آخرت کی تیاری، ان دونوں جہانوں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہر ممکن طرح سے توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں جو بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما دے، جو بیمار ہے انہیں شفا کلیہ عطا فرما دے، جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تاکہ کچھ نیکیاں کر لیں، تاکہ عمل کے اعتبار سے رب کے ہاں اپنے آپ کو بہتر ثابت کر سکے کہ اللہ نے کہا بھی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ نہیں پوچھے گا اللہ کس خاندان سے تھے، چودھری تھے کہ نہیں تھے، نہ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل کے اعتبار سے کون بہتر تھا، کون اللہ کی نظروں میں محترم تھا، وہ بلال حبشی کالے کلوٹے رب کی نگاہوں میں محترم، تو رب کائنات کی قسم اللہ کے نبی نے کہا کہ بلال میں نے تم کو دیکھا جنت میں کھڑاؤں پہن کے میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ پیمانہ نہیں ہے کہ کون کالا ہے کون گورا ہے، اللہ کے ہاں پیمانہ یہ ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لینے والا ہے۔ اگر راضی کر لینے والا ہو تو کالا کلوٹا ہے غلام بھی جنت میں آگے آگے چل کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ رب کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اس کی رضا جوئی، اس کی فرما برداری ہی قابل تعریف ہے۔ اللہ کا خوف دلوں میں ہے تو تم کامیاب ہو، ورنہ ناکام قرار دیے جاؤ گے اور پھر تمہاری نیکیاں بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام تر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جس پہ تو راضی ہے، جس پہ تیرے رضا کا سکہ لگا ہوا ہے۔ اللہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے جو ضرورت مند ان کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما دے، جو بے اولاد ہے نیک و صالح اولاد فرما دے۔ اللہ تو ہی مشکل کشا داتا دستگیر ہے، تو ہی غوث اعظم ہے۔ اللہ ساری کائنات کو تیرے در سے مانگنے، تیرے سامنے بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلانے، تیرے سامنے اپنے اس بلند پیشانی کو ٹیکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔